اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، کہ آپ لوگوں کے سامنے دو دوستوں کا ذکر کر دیں، ان کا واقعہ بیان کر دیں۔ ان دو دوستوں میں سے ایک شخص ایسا تھا جس کو اللہ رب العالمین نے اس زندگی میں بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اسے مٹیریلسٹک لائف حاصل تھی، لگژریس لائف حاصل تھی، اور دنیا کی بہت سی نعمتیں اسے حاصل تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ اسے اللہ رب العالمین نے دو باغات دیے تھے، ایسے باغات تھے جو انگور کے باغات تھے، انگور جیسا مرغوب پھل، اور پھر اس کا مکمل باغ، اور پھر باغ بھی ایک بلکہ دو دو باغ، اور اس کے علاوہ وجعلنا وحففناہما بنخل، اس ان انگور کے دو باغات کو اللہ نے کھجور کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا، یعنی انگور کے باغات بھی ملے ہوئے ہیں اور کھجور کے درخت بھی موجود ہیں۔ اسی طریقے سے وجعلنا بینہما زرعا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان دو باغات کے درمیان اللہ نے اسے کھیتی بھی دے رکھی ہے۔ اب یہ کتنی بڑی نعمت! اور صرف اسی پہ اکتفا نہیں بلکہ آگے اللہ نے فرمایا کلتا الجنتین آتت اکلہا، یہ جو دو باغات ہم نے اسے دیے تھے وہ باغات ایسے نہیں تھے کہ جو بیکار ہو، بلکہ پھلوں سے لدے ہوئے باغات۔ اب آپ ان چیزوں کو گنیں، سب سے پہلے انگور جیسے مرغوب پھل کا باغ، اور وہ باغ بھی ایک نہیں بلکہ دو، پھر دونوں باغات کھجور کے درخت سے گھرے ہوئے، اور پھر ان باغات کے درمیان کھیتی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور دو باغات بھی ایسے کہ جو پھلوں سے لدے ہوئے، اور پھر ان دو باغات کے درمیان ہم نے ان کے لیے، اس شخص کے لیے نہر بھی نکال دی۔ اب آپ اس زمانے کے اعتبار سے اگر اس چیز کو دیکھیں تو ہمیں معلوم چلے گا کہ اس وقت کی جو لگژریس لائف ہو سکتی تھی وہ لگژریس لائف اس شخص کو حاصل تھی۔ مادی اعتبار سے، مٹیریلسٹک لائف کے اعتبار سے اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، کھانے پینے کے لیے سامان، باغات، کھیت موجود ہے، نہریں موجود ہیں، اور وہ آرام کے ساتھ، کھجور کے درخت موجود ہے، وہ آرام کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ لیکن اس کا جو دوسرا شخص تھا، اس کا جو دوسرا ساتھی تھا، وہ ساتھی ایسا تھا جس کے پاس یہ نعمتیں نہیں تھیں، لیکن وہ شخص ایمان والا تھا۔ دو دوست تھے جس کے پاس دنیاوی نعمتیں تھیں، لگژریس لائف تھی۔ وہ شخص ایسا تھا جو مومن نہیں تھا، لیکن اس کا جو دوست تھا وہ مومن تھا، لیکن اس کے پاس یہ نعمتیں حاصل نہیں تھیں۔ تو ان دونوں کے درمیان کچھ کنورسیشنز ہوئے، کچھ ڈسکشن ہوئی، جس کا ذکر اللہ نے سورۃ الکہف میں فرمایا ہے۔ اور اگر ہم اس چیز کو اور ان آیتوں کو اور ان آیتوں سے جو ہمیں لیسنز ملتے ہیں، اگر ہم نے ان کو سامنے رکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی زندگی میں اور آج کے زمانے میں جہاں ہمارے یہاں ویسٹرن سویلائزیشن کا غلبہ ہے، مادیت کا غلبہ ہے، مادہ پرستی کا غلبہ ہے، مٹیریلزم کا غلبہ ہے، جہاں ہم نے مٹیریلسٹک لائف کو ہی سب کچھ سمجھ کے رکھا ہے، اللہ نے ان آیتوں کے ذریعے آج کے زمانے کے لوگوں کو خاص طور پر رہنمائی فرمائی ہے۔ چونکہ ہمارا جو یقین ہے اس کتاب اللہ پر، قرآن کریم پر، کہ یہ کتاب اب قیامت تک کے لیے، ہر زمان و مکان کے لیے، تو ہر زمان و مکان کے لیے ہونے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہر طرح کے فتنے کا مقابلہ کرنے کا طریقہ اور ہر طرح کی مشکلات کا حل اس کتاب میں ہونا چاہیے۔ تبھی یہ کتاب وہ ہوگی جو قرآن کریم قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے آج کے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی، اور ہر اس زمانے کے لوگوں کے لیے جہاں پہ مادہ پرستانہ مزاج بن چکا ہے، جہاں مٹیریلزم والا مزاج بن چکا ہے، اسے ہمیں کس طریقے سے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور دنیا کی حقیقت اور زندگی کی حقیقت کو کس طرح سمجھنا ہے، اللہ نے ان آیتوں میں بیان فرمایا۔ تو یہ دو ساتھی تھے، دو دوست تھے، ان دونوں کے درمیان اب ڈسکشن اور ایک کنورسیشن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شخص تھا جسے مٹیریلسٹک لائف حاصل تھی اور لگژریس لائف حاصل تھی، اسے اس اپنی لگژری کا جو ہے نشہ اس کے اوپر چڑھا ہوا تھا، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے مالدار لوگوں کے اوپر جو ہے ایک مالداری کا اور غرور اور تکبر کا ایک نشہ چڑھ جاتا ہے۔ اہل حکومت کے اوپر حکومت کا نشہ رہتا ہے، عہدے داروں کے اوپر عہدے کا نشہ چڑھ جاتا ہے، جاگیرداروں کے اوپر جاگیر کا جو ہے نشہ چڑھ جاتا ہے، بزنس مین کے اندر بزنس اور تجارت کی ترقی کا غلبہ اور اس کا اثر اور نشہ چڑھ جاتا ہے۔ بس اسی طریقے سے اس شخص کے اوپر بھی یہ اثرات ظاہر ہوئے، اور اس شخص نے اپنے دوست سے کہا، وہ دوست جس کے پاس جو غریب تھا، اس سے کیا کہا؟ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ اس مالدار شخص نے اپنے مومن دوست سے کہا کہ دیکھو، اس سے بات کرتے ہوئے
کہ میں تو تم سے زیادہ مالدار ہوں اور اپنے جتھے کے اعتبار سے اور لوگوں کے اعتبار سے میرا جتھا زیادہ مضبوط ہے. اب جو مالدار ہوتے ہیں اس کے پیچھے 8 لوگ اور آگے 8 لوگ گھومتے پھرتے ہیں کہ نہیں, تو اسے اس پر بھی غرور ہوتا ہے کہ بھائی کوئی میری جوتیاں سیدھی کر رہا ہے, کوئی میری کار کا دروازہ کھول رہا ہے, کوئی دھوپ میں مجھے امبریلا لے کر کھڑا ہے, کوئی میرے لیے پانی لا رہا ہے, کوئی مجھے باس کہہ رہا ہے, کوئی میرے سامنے ہاتھ باندھ کر آفس میں کھڑا ہے. تو یہ ایک غرور اور تکبر اس سے الگ آتا ہے. تو یہ غرور اس کے پاس بھی تھا. اس نے کیا کہا کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا, میں تو تم سے زیادہ مالدار بھی ہوں اور جتھے کے لحاظ سے بھی تم سے زیادہ مضبوط ہوں. میرا جتھا زیادہ اسٹرانگ ہے, میرے ماننے والے اور نام لینے والے, عزت کرنے والے زیادہ ہیں. تو یہ غرور اس کے اوپر, مادیت کا غرور اس کے اوپر تھا. اب اللہ اس کی بعض سائیکولوجی کو بیان کر رہے ہیں, جو اس کی سائیکولوجیکل کیفیت تھی اس متکبر شخص کی اور اس کافر شخص کی, جو عموماً ان لوگوں کی ہو جاتی ہے جو اس طرح کے غرور میں اور لگژریس لائف میں اپنے آپ کو بالکل انوالو کر چکے ہوتے ہیں اور اسے ہی سب کچھ سمجھتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ, اب یہ شخص اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے اور وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, اس حال میں کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے, چونکہ اس کے اندر غرور ہے, اس کے اندر تکبر ہے, اس کے نظریات صحیح نہیں ہیں, اس کی آئیڈیولوجیز صحیح نہیں ہیں, اس کے بلیف صحیح نہیں ہیں, اس کے افکار اور عقائد صحیح نہیں ہیں, لہٰذا وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے. تو داخل ہو کے کیا کہتا ہے, قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا, میرا یہ گمان نہیں ہے کہ اتنی بڑی یہ جو نعمتیں مجھے حاصل ہے کبھی ختم ہوں گی. میں نہیں سمجھتا کہ یہ نعمتیں کبھی ختم ہوں گی. انسان کی یہ فطرت رہی ہے کہ انسان ایک حالت کو دوسری حالت پر قیاس کرتا ہے. اب وہ ایسی سچویشن میں اس وقت تھا کہ جو لگژریس لائف ہو سکتی تھی وہ لگژریس لائف اسے حاصل تھی. اب اس نے اپنے فیوچر کے متعلق کیا گمان کیا, کیا قیاس کیا, وہ یہ کیا کہ یہ جو نعمتیں ابھی مجھے حاصل ہیں یہ تو کبھی ختم نہیں ہوں گی, یہ ہمیشہ باقی رہیں گی. اور ارباب حکومت کا بھی یہی معاملہ رہتا ہے, جس کے پاس حکومت آ جائے وہ سمجھتا ہے اب حکومت ختم نہیں ہوگی, یا میں ہونے نہیں دوں گا, یا فیوچر میں ایسی حالت میں منتقل ہوں گا جو میرے ماضی سے بہتر ہوگی. حالانکہ انسان اپنے فیوچر کے متعلق کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا. ہو سکتا ہے آج خوشحال ہو, کل اچانک غریب ہو جائے, ہو سکتا ہے آج غریب ہو, کل اچانک خوشحال ہو جائے. لیکن عموماً جو لگژریس لائف میں ہوتے ہیں, جن کے پاس مٹیریلزم اور مادیت کا جن کے اوپر غلبہ ہوتا ہے اور ان کے اندر مادہ پرستانہ مزاج بن چکا ہوتا ہے, تو وہ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں آتی یہ چیز کہ وہ کبھی ان چیزوں سے باہر نکل سکتے ہیں یا اس کے خلاف کبھی ہو سکتا ہے. وہ سوچتے ہیں کہ ہم حاکم ہیں, ہم ہی حکومت چلائیں گے, ہم ہی رہیں گے, کون میرا مقابلہ کر سکتا ہے. ہم مالدار ہیں, ہم ہی مالدار رہیں گے, آگے ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے. ٹھیک اس طریقے سے اس شخص نے کہا ما اظن ان تبید هذه ابدا, میرا نہیں خیال ہے کہ یہ نعمتیں میرے پاس سے جو ہے کبھی ختم ہوں گی. وما اظن الساعة قائمہ, اور میرا یہ بھی گمان نہیں ہے کہ قیامت کبھی قائم ہوگی, چونکہ وہ اپنے باغ کا خدا خود بنا ہوا ہے, اس کے اندر اس نے اپنے اندر ہی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے فرعون نے کیا, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. کیوں کہا؟ اس کے اوپر مادیت کا غلبہ تھا, اور مادیت کا اور مٹیریلسٹک لائف کا ایسا غلبہ ہوا کہ یہ چیز اس کے ذہن سے نکل گئی کہ میرے علاوہ بھی کوئی ہے, میرے علاوہ بھی کوئی آ سکتا ہے. تو وہ کیا کہتا تھا کہ بھائی قیامت نہیں قائم ہوگی, میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. بھائی مصر کی حکومت کس کے پاس ہے, مصر کی بادشاہت کس کے پاس ہے, مصر میں موجود باغات پر کس کا کنٹرول ہے, مصر میں پر چلتی اور بہتی نہروں پر کس کا کنٹرول ہے. تو یہ مادیت کا جب غلبہ فرعون کے اوپر آیا, تو جب یہ غلبہ اتنا زیادہ ہو جائے جو اس کا آخری درجہ ہوتا ہے وہ خدائی کا دعویٰ ہوتا ہے, کہ ایک انسان جو ہے خدائی کا ہی دعویٰ کر جاتا ہے, کہتا ہے کہ بھائی میں ہی خدا ہوں. تو یہ جو شخص تھا یہ بھی مٹیریلسٹک لائف میں اتنا زیادہ پھنسا ہوا تھا, اور پیسے, دنیاوی ترقی اور جو ہے مالداری اور اس کے علاوہ ساز و سامان, باغات, کھانا پینا, لگژریس لائف کا اتنی اس کے اندر چاہت پیدا ہو گئی تھی کہ اب وہ حقیقت سے اندھا ہو چکا تھا. اب اس نے کہا ما اظن کہ وما اظن الساعة قائمہ, میرا نہیں خیال ہے کہ قیامت ویامت کوئی چیز ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ قیامت نظر نہیں آ رہی ہے, باغات تو نظر آ رہے ہیں, ابھی اسی پر میں آؤں گا. وما اظن الساعة قائمہ, اگر آپ نے ایک اصول کو سمجھ لیا جو میں انشاءاللہ عنقریب بیان کروں گا, اس اصول کو اگر آپ نے اپنے ذہن و دماغ میں, دل و دماغ میں بٹھا لیا, انشاءاللہ تعالی آپ کبھی بھی وہ اعتراضات یا ویسٹرن دنیا کی وہ آئیڈیالوجیز جو اسلام کو چیلنج کر رہی ہیں ان کے سامنے کبھی نہیں جھک سکتے آپ, انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے. اور وہ نقطہ اور وہ حل قرآن نے بیان کیا, یہ میرا اپنا نہیں ہے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا, کہ اس دن جو کفار ہوں گے
وہ عذاب کو دیکھ کر خوف اور حسرت اور ندامت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو چبا رہے ہوں گے، اپنی انگلیوں کو، اپنے ہاتھوں کو چبا رہے ہوں گے کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا، یہ ہم نے کیا کر لیا، کاش ہم ایمان لے آئے ہوتے، اور یہ کہتے کہ کاش ہم فلاں شخص کو اپنا دوست ہم نے نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے اسلام سے محروم کر دیا، مجھے اللہ سے غافل کر دیا۔ ایک واقعہ بھی ہے، عقبہ بن ابی معیط نامی ایک شخص تھا جس نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس کا دوست تھا ابی بن خلف، اس کو پتہ چلا تو اس نے انہیں اپنے دوست عقبہ بن ابی معیط کو کہا کہ تم اسلام سے پھر جاؤ، اور اپنے دوست کو اس نے فالو کر لیا اور وہ اسلام سے پھر گیا اور اللہ کے رسول کے راستے کو اختیار نہیں کیا، اور بہرحال غزوہ بدر میں دونوں مارے بھی گئے۔ تو یہ خصوصاً عقبہ بن ابی معیط قیامت کے دن کہے گا کہ کاش میں نے ابی بن خلف کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا اور رسول اللہ کے راستے کو اختیار کر لیا ہوتا، اور ہر وہ انسان کہے گا جس نے ایسے دوست کو اختیار کیا جس سے وہ اسلام سے دور ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے جو اللہ والے ہوں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہوں، دیندار ہوں، متقین ہوں، کیونکہ آپ جس سرکل میں رہیں گے، جیسا آپ کا فرینڈ سرکل ہوگا ویسا آپ پر اثر پڑے گا۔ تو آپ کو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے تاکہ آپ کے اندر اچھی صفات آئے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یہ بہت اہم آیت ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں سنا ہے کہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، لیکن اس آیت کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت بھی کریں گے کہ وقال الرسول، اور رسول کہیں گے قیامت کے دن یا رب، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ تو اس میں کفار بھی داخل ہیں، اور لیکن ان مسلمانوں کو بھی بالکل اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی ہمارے خلاف بھی گواہی دے، ہمارے کے خلاف بھی شکایت کرے اس بنیاد پر کہ ہم جو ہے قرآن کریم کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اب قرآن کو صرف تلاوت کرنا بھی کافی نہیں ہے، تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا اور اس کی تبلیغ کرنا۔ جو ایسا کرتا ہے وہ قرآن کے حقوق ادا کر رہا ہے، اور جو قرآن کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے وہ قرآن کو چھوڑنے والوں میں سے۔ اس کے بعد آیت نمبر 45 سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا اور مختلف چیزوں کا ذکر کیا کہ سائے کو بھی اللہ نے بنایا اور دیگر چیزوں کو بھی، سمندروں کو، آسمان سے پانی اللہ نے برسایا۔ یہ ساری نعمتیں ہیں، اور ایک ایک نعمت میں اللہ کے وجود اور اللہ کی قدرت کی نشانی موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا، کہ ہم جو تمہیں دین کی دعوت دے رہے ہیں کفار، ہم اس میں تو تم سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہے، کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہیں لگے کہ بھئی یہ پیسوں کے لیے جو ہے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے، بلکہ بغیر پیسے مانگے ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں، اور تمہارے ہی جہنم سے تمہیں بچانے کی ہم فکر کر رہے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اپنی طرف سے ہم نے اس دین کو نہیں بنایا ہے، بلکہ آپ سب کی فکر ہے، تمام انسانیت کی فکر ہے کہ انہیں جو ہے جہنم کی آگ سے بچایا جائے۔ پھر عباد الرحمن کا ذکر ہے، جو رحمان کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان کی چند صفات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، کئی سارے اوصاف، ان کی کوالٹیز جو عباد الرحمن کی ہونی چاہیے، اللہ کے بندوں کی ہونی چاہیے، اس کو بیان کیا، جن میں ہے کہ ایک یہ ہے کہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، اور جب کوئی جاہل ان سے بحث کرنے لگتا ہے تو بحث میں نہیں الجھتے بلکہ سلام کہہ کر آگے نکل جاتے ہیں، رات سجدے میں گزارتے ہیں اور قیام میں یعنی تہجد کی نماز میں گزارتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، اس عذاب سے بچا، اور میانہ روی اختیار کرتے، یعنی نہ فضول خرچی کرتے اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، اعتدال کے ساتھ خرچ کیا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، ناحق قتل نہیں کرتے ہیں، زنا نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، اور گناہ کی جگہ سے گزرتے ہیں تو وہاں کھڑے نہیں ہوتے بلکہ گناہ کی جگہ سے اپنے آپ کو فوراً دور کر لیتے ہیں۔ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ گناہ کا کام ہو رہا ہے تو وہاں کھڑے ہو کر تماشا نہیں دیکھتے بلکہ وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے، میرے اہل و عیال کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ تو یہ وہ اوصاف ہیں جو عباد الرحمن کے ہیں، یہ وہ کوالٹیز ہیں جو عباد الرحمن کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء کی ابتدا ہوتی ہے۔ شعراء شاعروں کو کہتے ہیں، چونکہ آخر میں سورت کے آخر میں شاعروں کا ذکر ہے اس لیے سورت کو شعراء کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آیت نمبر 3 میں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اس بات کی فکر رہتی کہ کس طرح لوگ اسلام میں داخل ہو جائے، اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کڑھتے رہتے اندر سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا آپ کڑھ کر اپنے آپ کو ہی ختم کر دیں گے، یعنی یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو اس میں آپ کا قصور نہیں، اور آپ اتنا زیادہ فکر نہ کریں کہ آپ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچائیں۔ اس کے بعد پھر سابقہ انبیاء کا ذکر شروع ہوتا ہے، تقریباً حضرت موسیٰ اور ان کی قوم حضرت نوح، اور ان کی قوم حضرت ہود، اور ان کی قوم حضرت صالح، اور ان کی قوم حضرت لوط اور حضرت شعیب، اور ان کی قوموں کا ذکر ہے۔ تو کیوں ذکر کرتے ہیں، ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے
کہ بھئی اگر آپ نبی ہیں تو ذرا یہ کر کے دکھائیے، یہ معجزہ دکھائیے، وہ معجزہ دکھائیے، اپنی طرف سے فرمائش کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پچھلے انبیاء کے واقعات کو بیان کیا، کیونکہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی قوم فرمائشی معجزے کا مطالبہ کرے اور وہ فرمائشی معجزہ آ جائے اور اس کے بعد بھی اگر انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ہوا، تو فرعون کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور پچھلے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، حضرت نوح ہو یا دیگر انبیاء علیہم السلام کہ انہوں نے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا۔ حضرت صالح سے بھی سمود نے یہی کیا۔ تو جب وہ معجزہ ظاہر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوموں کو ختم کر دیا۔ تو ان واقعات کا ذکر کر کے انہیں دہرا کر اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جن معجزات کا مطالبہ کر رہے ہو کہ اگر وہ معجزہ آ جائے اور پھر بھی ظاہر ہے تم انکار کرو گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہیں ہلاک کر دے، اس لیے زیادہ فرمائشی معجزات کا مطالبہ نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں دی ہیں ایمان لانے والوں کے لیے وہی کافی ہیں، اور جو ہٹ دھرمی اختیار کرے تو ظاہر ہے وہ کسی صورت میں بھی ایمان نہیں لانے والا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہیں تبلیغ کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ فرعون کے پاس جائے، انہیں دعوت دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون مجھے قتل کر دے، کیونکہ ایک قبطی کا حضرت موسیٰ سے قتل ہو گیا تھا۔ وہ کیسے ہوا تھا وہ انشاءاللہ کل 20ویں پارے میں اس کی تفصیل آئے گی۔ تو انہوں نے دعا کی کہ حضرت ہارون کو بھی میرے ساتھ نبی بنا دیں اور تاکہ وہ میری تائید کر سکے، تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ پھر آیت نمبر 69-70 سے حضرت ابراہیم کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے ابھی اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے نہیں مانا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی تم کن بتوں کی عبادت کر رہے ہو؟ کیا تو یہ تمہیں سن سکتے ہیں؟ کیا دیکھ سکتے ہیں؟ کیا کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں؟ کیا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں یہ آئیڈلز؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی کی عبادت کرتے دیکھا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم سب بھی اور تمہارے آبا و اجداد بھی گمراہی میں مبتلا تھے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد پھر آخر میں آیت نمبر 192-193 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات چلیں اس صورت میں۔ پھر آخر میں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور پھر آیت نمبر 224 میں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہاں شعراء کا ذکر ہے۔ مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علیاذ باللہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ شاعری کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے یہ اعتراض تھا، اس کی تردید کی اللہ نے اور فرمایا کہ بھئی شعراء کو تو بھٹکے ہوئے لوگ، گمراہ لوگ فالو کیا کرتے ہیں، اور شعراء کے جو کلام ہوتا ہے، جو شعر و شاعری ہوتی ہے، وہ تو بس خیالی وادی میں وہ گھومتے رہتے ہیں۔ ایسی شاعری ہوتی ہیں اکثر جن کا پریکٹیکل زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، تو ان کو فالو کرنے والے تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو پریکٹیکل زندگی سے اس کا تعلق ہے، اور یہ کوئی شعر و شاعری کسی اعتبار سے نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تہمت سے بری کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ ہاں وہ شعراء، وہ شاعر جو کہ غلط باتیں نہیں کرتے ہیں اپنی شاعری میں، شریعت کے خلاف نہیں کرتے ہیں کوئی بات کہتے ہیں، بلکہ ایمان اور اعمال صالحہ کے پابند ہوتے ہیں اور اسلام کا ہی دفاع کرتے ہیں، جیسے حضرت حسان بن ثابت اور دیگر شعراء اور رسول ہیں، تو وہ ان سے مستثنی ہیں، ان شعراء سے جن کو گمراہ لوگ فالو کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ النمل کی ابتدا ہوتی ہے۔ نمل چونٹی کو کہتے ہیں۔ اب چونکہ اس صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا ایک واقعہ ذکر ہے، اس وجہ سے اس صورت کو سورۃ النمل کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں بھی اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت اور قیامت، ان پر جو ہے زور دیا گیا، ان کی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور ان کی جو حکومت تھی، ان کی سلطنت تھی اور ان کی دولت کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ ملکہ بلقیس کا قصہ بھی ذکر کیا گیا ہے، اور بعض سابقہ امتوں کا بھی بیان ہے۔ تو اس صورت کی ابتدا میں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ اذ قال موسیٰ لأہلہ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی گھر والی کے ساتھ لوٹ رہے تھے مدین سے، تو راستے میں راستہ بھول گئے وہ، تو انہیں آگ کی ضرورت پڑی، تو دور سے آگ نظر آ رہی تھی، وہ وہاں پر گئے اور دیکھا کہ بھئی جو ہے یہ آگ نہیں ہے بلکہ یہ تو تجلی الہی ہے، ایک درخت جل نہیں رہا ہے بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی وہاں سے آواز آ رہی ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں، اور میں غالب ہوں اور حکمت والا ہوں۔ اور وہاں پر حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کوہ طور کے پاس نبوت دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہیں ان کے جو معجزات تھے چند اور جو نشانیاں تھی وہ عطا فرماتے ہیں، اور فرعون اور ان کی قوم کے پاس دعوت دینے کے لیے انہیں بھیجتے ہیں اور حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 میں ہے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کا ذکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، بلکہ حضرت سلیمان کا ہی اصل ذکر شروع ہو رہا ہے یہاں پر۔ حضرت داؤد باپ ہیں، نبی ہیں، اور حضرت سلیمان بیٹے ہیں۔
اور آپ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وورث سلیمان داود کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام حضرت داؤد کے وارث بنے. وارث بننے کا کیا مطلب ہے؟ مالی وارث نہیں بنے، پیسوں کے اعتبار سے وراثت نہیں ملی، بلکہ علمی وارث بنے، حکومت اور سلطنت کے وارث بنے. کیوں؟ کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی وراثت نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ترکنا صدقہ لا نورث ما ترکنا صدقہ. انبیاء کی جو جماعت ہوتی ہے ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے، بلکہ وفات ہو گئی تو اب جو کچھ بھی دنیاوی مال و متاع ہے وہ صدقہ ہو جاتا ہے، وراثت میں تقسیم نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے وہ پیسے وہ دولت وراثت میں تقسیم نہیں ہوتی، صدقہ ہو جاتا ہے. تو حضرت سلیمان کے متعلق جو کہا گیا کہ وہ وارث بنے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ علمی وارث بنے، کیونکہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے جو وارثین ہیں وہ علماء کرام ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا العلماء، اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام کہ علماء کرام وہ ہیں جو انبیاء کے وارثین ہیں. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام درہم اور دینار، پیسے اور ڈالرز کو جو ہے وراثت میں چھوڑ کر نہیں جاتے، بلکہ انبیاء علم کو وراثت میں چھوڑ کر جاتے ہیں. تو وہ علم منتقل ہوتا رہتا ہے. تو اب جو انبیاء کے علم سے استفادہ کرے وہ وارثین کہلاتے ہیں، وہ لوگ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے. بہرحال آیت نمبر 16 میں آئے اللہ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر. حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جہاں کئی چیزوں پر حکومت دی، بادشاہت دی اور بہت سی چیزوں سے نوازا تھا، ان میں سے ایک نعمت یہ بھی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو پرندوں اور جانوروں کی بولیوں کا علم تھا. جانوروں کی جو بولیاں ہوتی ہیں وہ اسے سمجھ جایا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام. تو اس کا بھی یہاں پہ ذکر ہے. اور پھر آیت نمبر 17 میں جو چیونٹی کا ذکر ہے، تو وہ چیونٹی کی بات کو بھی حضرت سلیمان نے سن لیا تھا. کیوں؟ کیونکہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے یہ علم دیا تھا. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی بادشاہت اتنی زبردست تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں پر بھی بادشاہت دی، جانوروں پر بھی بادشاہت دی، انسانوں پر بھی، ہواؤں پر بھی، جناتوں پر بھی، ان سب پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت اور حکومت عطا کی تھی. تو حضرت سلیمان کا جو لشکر چلتا تھا تو اس میں جانور بھی ہوتے، پرندے بھی ہوتے، جنات بھی ہوتے، انسان بھی ہوتے. تو زبردست لشکر چلا کرتا تھا. تو اب ظاہر ہے اب ایک بڑا لشکر ہے، بہت بڑا، تو تعداد بہت زیادہ ہے، تو پھر مینجمنٹ کا پورا انتظام اور پورا نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے پورا بہترین انتظام کرنا پڑتا تھا. وہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے. آپ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کا ایک جگہ سے وہ گزر رہے تھے اور چیونٹیوں کی وادی سے گزر رہے تھے. تو جب چیونٹیاں باہر تھیں تو ان میں سے ایک چیونٹی نے اپنے دیگر چیونٹیوں سے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر ہمیں روندتا ہوا چلا جائے، اس لیے سب اپنے بلوں میں واپس داخل ہو جاؤ. تو حضرت سلیمان نے اسے سن لیا کیونکہ اللہ نے انہیں وہ دی تھی نعمت. اس کے بعد آیت نمبر 20 میں ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ پرندوں کی حاضری لی. سارے پرندے موجود تھے کیونکہ پرندے بھی حضرت کے فوج میں داخل تھے، ان پر بھی انہیں حکومت حاصل تھی. تو سارے پرندے موجود تھے سوائے ایک پرندے کے جو کہ ہدہد پرندہ تھا. ہدہد پرندہ موجود نہیں تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہ ہدہد کہاں گیا؟ اگر یہ نہیں آتا ہے کوئی ویلڈ ریزن لے کر تو پھر اسے میں سخت سزا دوں گا. تھوڑی دیر کے بعد یہ ہدہد پرندہ آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھئی میں ملک سبا سے آ رہا ہوں، جہاں پہ ایک عورت حاکمہ ہے، ملکہ بلقیس ہے، جو کہ اور میں نے دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتی ہے، وہ بھی اور اس کی قوم بھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اس نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ابھی پتہ چل جائے گا کہ تم کتنا سچ بول رہے ہو. تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ملکہ بلقیس کے پاس جو ہے ایک خط روانہ کیا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے تابعدار بن کر تم سب واپس آ جاؤ، یعنی میرے تابعدار بن کر میرے سامنے سرنڈر ہو جاؤ. ملکہ بلقیس کو جو ہے یہ خط روانہ کیا. اب جب ملکہ بلقیس کے پاس حضرت سلیمان کا یہ خط پہنچا تو ملکہ بلقیس نے اپنی درباریوں سے سوال کیا اور پوچھا کہ بھئی کیا کیا جائے، ایک باوقار خط ہمارے پاس آیا ہے اور یہ سلیمان علیہ کی طرف سے ہے، وہ مشرکہ تھی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو درباریوں نے کہا کہ دیکھیں ہم تو بہت طاقتور ہیں اور ہم زبردست لڑائی بھی کرتے ہیں، ہم مقابلہ کر سکتے ہیں سلیمان علیہ السلام کا، تو آپ جیسا حکم دیں. تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ بھئی دیکھو بادشاہ جب داخل ہو جاتا ہے تو پھر اور جنگ میں شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ عزت والوں کو بھی ذلیل کر دیتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے پہلے چند تحفے تحائف بھیجنے چاہیے سلیمان علیہ السلام کے پاس تاکہ جانچ لیا جائے کہ یہ کیا ہے، کیسے ہے. تو ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تحائف اور ہدایہ بھیجتی ہے
اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ تحائف پہنچتے ہیں تو حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ تم مجھے مال سے مدد کرنا چاہ رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو حکومت دی ہے، جو کچھ دیا ہے، وہ اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے، ہمیں اس تحائف اور تحفے کی اور ہدایہ کی ضرورت نہیں ہے، واپس لے جاؤ، ہم ایسی فوج لے کر آئیں گے کہ تم سب کو زبردست شکست دیں گے۔ بہرحال ملکہ بلقیس پھر وہاں سے سرنڈر ہونے کے لیے آ جاتی ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس، اور اس کے آنے سے پہلے ہی حضرت سلیمان اس کے تخت کو بھی منگوا لیتے ہیں۔ اللہ نے انہیں اتنی طاقت دی تھی، اتنی زبردست حکومت دی تھی اس دنیا میں۔ بہرحال پھر جب وہ ملکہ بلقیس آتی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر وہ سرنڈر ہو جاتی ہے اور اسلام بھی قبول کر لیتی ہے کہ اب تک میں گمراہی میں تھی، یا اللہ مجھے معاف فرما، اب ایک اللہ کی عبادت کرنے لگتی ہے۔ پھر اس پارے کے آخر میں آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر چلا آ رہا ہے، اس کے بعد اخیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا، قل الحمدللہ، کہہ دو کہ اللہ کے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور اللہ کے ان بندوں پر سلامتی ہو جن کا انتخاب، سلیکشن اللہ نے کیا ہے۔ پھر اخیر میں اللہ نے فرمایا اللہ خیر اما یشرکون، بتاؤ کہ اللہ بہتر ہے یا وہ معبودان باطلہ جن کی تم اللہ کے ساتھ جنہیں تم شریک کرتے ہو۔